خوش آمدید. یہ ہے پاکستان کا سب سے بڑا ریڈیو نیٹ ورک سنو ایف ایم اور آپ کے ساتھ دانش سعید. سنو مارننگز میں آج ہمارے مہمان ہیں راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے پریزیڈنٹ جناب چودھری ندیم رؤف صاحب. اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جو پاکستان میں انڈیکیٹرز ہیں کیا وہ واقعی اچھے ہیں اور پرابلمز کیا ہیں. تو کچھ پرابلمز انہوں نے ہائی لائٹ کیے اور ہم وہیں سے ہی جڑیں گے. آپ کچھ انڈیکیٹرز بتا بھی رہے تھے ندیم صاحب. جی تھینک یو ویری مچ. میں ایکچولی جو بات کر رہا تھا اسے کمپلیٹ کروں گا. میں ٹیکسیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا تھا. جو ایشوز اس وقت ہمارے ٹیکس پیز ہیں ان کو جو ایشوز آ رہے ہیں اور اس میں جو چیمبر آف کامرس راولپنڈی چیمبر آف کامرس جو رول پلے کر رہا ہے اس چیز کے لیے. اب دیکھیں میں جیسے آپ کو بتایا کہ ہماری ایز اے بزنس کمیونٹی اور ایز اے پاکستانی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہمیشہ جو ٹیکس پیئر ہے اس کو پروموٹ کریں, ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو لے کے آئیں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. یہ بیسکلی کرنا گورنمنٹ نے ہوتا ہے, کام گورنمنٹ کا ہے, بٹ ہم اس کو پش ضرور کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. اس کے لیے ایک راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ایک ایسا ایونٹ کرنے جا رہے ہیں آن 14 اکتوبر, جو کہ میرا خیال ہے ہسٹری پاکستان کی ہسٹری میں شاید پہلی دفعہ نہ ہو مگر کسی چیمبر نے آج تک کیا نہیں ہے. اچھا. اس میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ جتنے بھی نیشنل اور ریجنل ہم ایوارڈز دینے جا رہے ہیں جو ہائیسٹ ٹیکس پیئرز. اچھا دیٹس ویری نائس. یہ تو بہت اچھی بات ہے. اس میں ریجنل میں ہم جو پنڈی ریجن ہے اس میں مختلف کیٹیگریز ہیں, جولرز ہیں, پولٹری ہے, فلور مل ہے. ہم نے ان کو کیٹیگرائز کر کے FBR سے لسٹ مانگی ہے کہ جی آپ بتائیں کہ کون زیادہ ٹیکس پیئر ہے. ٹھیک. وہ اور نیشنل میں بھی ہم نے FBR سے لسٹ لی ہے جس میں بہت بڑے بڑے نام ہیں. اور یہ ہم کرنے جا رہے ہیں پریزیڈنسی کے اندر. پریزیڈنٹ آف پاکستان عارف الوی صاحب یہ ہمارے چیف گیسٹ ہوں گے اور وہ اپنے ہاتھوں سے جو یہ ایوارڈز دیں گے, جس میں FBR کے چیئرمین بھی ہمارے اور مختلف کامرس منسٹر اور دوسرے منسٹرز بھی. بہت اچھی موٹیویشنل ڈرائیو ہے. دیٹ از وی آر ڈوئنگ آن 14 اکتوبر. دس از دا تھنگ دیٹ وی وانٹ ٹو پروموٹ کہ اگر یار ایک بندہ ٹیکس دے رہا ہے اور اچھا ٹیکس دے رہا ہے, جس طرح گورنمنٹ کو یہ چیزیں چاہیے کہ ان کے لیے اور جس طرح پوری دنیا میں ہوتا ہے جو ٹیکس پیئر ہے اس کو اور مراد دی جاتی ہیں, فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. تو یہ کام گورنمنٹ کے کرنے والے ہیں, مگر ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جہاں بھی گورنمنٹ کو اس صورت میں سپورٹ کر سکیں ہم کریں, اور یہ اس کا ایک حصہ ہے. ہم نے اس کے علاوہ پراپرٹی کی ایکسپو کی, اور بھی ہماری راول ایکسپو کے نام سے ایک فیچر ہوتا ہے جو کہ سال سے ہوا نہیں. اب دبئی میں جو 2020 ہو رہا ہے اس میں جو پویلین ہے پاکستان کا, اس سے ایک سافٹ امیج جائے گا پاکستان کا. دیکھیں اس وقت دو قسم کے پاکستان ہیں. آئی ٹیل یو, ایک وہ پاکستان ہے جو ہم دیکھتے ہیں اپنی نارمل روٹین میں, شام کو ہم ہوٹلنگ کرتے ہیں, ہم شام کو ایونٹس میں جاتے ہیں, بڑے سکون سے لوگ پھر رہے ہیں. ایک دوسرا پاکستان ہے جو آپ کو CNN اور BBC دکھا رہا ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا. یہ دو قسم کے. اس امیج کو چینج کرنے کے لیے اس قسم کی ایکسپوز جہاں پہ ہمیں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے تاکہ کانسیپٹ چینج ہو. جو میڈیا بتا رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا, دیٹ از ناٹ پاکستان. پاکستان از اے ویری فرینڈلی کنٹری, اور ٹریڈ ہم میکسیمم جو یہاں پہ فارن انویسٹمنٹس اسی طرح لا سکتے ہیں کہ سافٹ امیج. بہت اچھی بات کہی آپ نے, کیونکہ جو ایکچولی, اور میں تو ہمیشہ اپنے پروگرام میں بھی یہ کہتا ہوں کہ ہمارا جو انگلش میڈیم ہے, یعنی ہمارے چونکہ اردو چینلز ہیں پاکستان میں سارے, اگر کچھ انگریزی چینل PTV ورلڈ کے علاوہ بھی اگر بنتے ہیں اور وہ جاتے ہیں تو انٹرنیشنل ایکسپوجر بہت بڑھ جاتا ہے, ہمارا امیج اچھی ہوتی ہے اور اس سے آپ کی جو FDI ہے وہ بڑھ جاتی ہے. میں آؤں گا کچھ ایکٹیویٹیز کی طرف بھی کہ میں اس سے پہلے تھوڑی سی میڈیا کے پوائنٹ سے بات کروں گا. دیکھیں جی, اس میں میں انفارچونیٹلی میں کہوں گا کہ ہمارے میڈیا کا کوئی اچھا رول نہیں رہا. جی, آپ کے یہاں پہ چھوٹا سا ایک سلنڈر کا دھماکہ ہوتا ہے نا, تو اس کو بڑی خبر ریڈ ٹکر لگ کے, آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں بڑے سے بڑا واقعہ ہو جائے گا, وہ کبھی خبر نہیں بتاتے. جی بالکل ایگزیکٹلی. اتنی زیادہ پازیٹیو چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے ارد گرد, اتنی زیادہ پازیٹیو چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ ہم نہیں بتاتے. مطلب مجھے یہ ہمیشہ آپ کا میں پروگرام سنتا ہوں اکثر 9 to 10 والا جو آپ کرتے ہیں. مجھے اچھی بات آپ لوگوں کی یہ لگتی ہے کہ یو آر پورٹریئنگ دی پاکستان پازیٹیولی, کیونکہ آپ پورا پاکستان میں پروگرام جا رہا ہے. ہمارے میڈیا کا بڑا اہم کردار ہے اس میں. میڈیا کو بہت زیادہ سپورٹ کرنا چاہیے کہ پازیٹیو پاکستان کو پروموٹ کریں, نہ کہ چھوٹی چھوٹی وہ چیزیں جس سے کہ بہت بڑی چیزیں دنیا میں ہوتی ہیں ہم ان کو پروموٹ کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں نا, ہمارا فیس ہے میڈیا ہمارا پوری دنیا. بالکل ٹھیک. میں چند منٹس کے لیے آپ لوگوں کو بھی, جتنے بھی ہمارے سامعین ہیں اس وقت جو سن رہے ہیں, اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں راولپنڈی چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے پریزیڈنٹ جناب چودھری ندیم رؤف صاحب. انہوں نے حال ہی میں حلف اٹھایا اپنے عہدے کا اور بہت ہی پرو ایکٹیو اپروچ کے ساتھ چیمبر کو لے کر چلنا چاہتے ہیں, بہت ہی اچھے ویژن کے ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. آپ کے بھی کوئی سوال ہیں تو ضرور کیجیے. 05111111894 پہ چند منٹ کے لیے میں آپ کی لائیو کال شامل کروں گا, لیکن صرف اور صرف وہ سامعین جو کہ اس
بزنس حوالے سے یا بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور کوئی اچھا سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ میں ان کو ضرور خوش آمدید کہوں گا. 051-111-111-894 پہ. ندیم بھائی جب تک کالز آتی ہیں, چیمبر آف کامرس کافی اچھی ایکٹیویٹیز کرتا ہے. ایک تو آپ نے یہ 14 اکتوبر والی بتائی ہے, مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں تمام ٹیکس پیئرس کو. مزید کیا کیلنڈر ایئر میں آپ نے پلان کیا ہوا ہے؟ دیکھیں میں کیلنڈر پہ بھی آتا ہوں, مگر میں پہلے تھوڑی سی یہ بات کروں گا ایز آف ڈوئنگ بزنس کی. جی اس وقت الحمدللہ پاکستان کچھ بہتری آئی ہے, رینکنگ 108 پہ آ گئی ہے 190 میں سے. اچھا ٹھیک. اب یہ میں بات کر رہا ہوں پورے ملک کی. اگر میں چیمبر لیول پہ آؤں کہ ہم کیا اس میں ان پٹ دے رہے ہیں کہ جی چیمبر کیا کر رہا ہے, جی ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ راولپنڈی چیمبر آف کامرس میں ون ونڈو سولوشن ہو ممبرس کے لیے. ٹھیک. ہم نے ابھی ریسنٹلی وہاں پہ اپنا اوپننگ کی, اس کی خدمت پولیس فاؤنڈیشن, خدمت پولیس برانچ کی. اس میں یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کے تقریباً 10 سے 11 ایسے ایشوز ہیں جس میں کہ آپ کا کریکٹر سرٹیفکیٹ لینا ہے, لائسنس رینیول ہے, رپورٹنگ ہے, وہ آن لائن وہ ہمارا ڈیسک وہاں پہ قائم ہو گیا. اچھا نائس. جتنے ممبرز ہیں, ممبرز یا ان کی فیملیز, ایون خواتین بھی, وہ آئیں وہاں پہ رپورٹ کریں, لائسنس رینیو کروائیں, اپنا رپورٹنگ کریں, آپ کریکٹر سرٹیفکیٹ لیں. مطلب 10 سے 11 ہماری فیسلٹیز ہیں, یہ ہم ممبرز کو پرووائڈ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم اور بھی مطلب ہمارا پلان ہے کہ ہم ایکسائز والوں کو بھی وہاں پہ لے کے آئیں, پوسٹ آفس کی فیسلٹیز کو لے کے آئیں, نادرا کو لے کے آئیں, پاسپورٹ کو لے کے آئیں. مطلب یہ ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ون ونڈو آپریشن ان راولپنڈی چیمبر فار آر ممبرس. اب کیلنڈر ایئر میں ہم کیا کر رہے ہیں, بیسیکلی راولپنڈی چیمبر, جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ون آف دا موسٹ وائبرنٹ چیمبرز آف پاکستان. جی اس میں ایکٹیویٹیز جو ہماری ہیں راؤنڈ دا ایئر چلتی ہیں, بلکہ ہمارے کو مہینے میں کم از کم 2 سے 3 ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اس میں ایک جو میں نے آپ کو بتایا, ہم 14 اکتوبر کو ہائر ٹیکس پیئر ایوارڈز کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا ایک اینول ایونٹ ہوتا ہے جس میں اچیومنٹ ایوارڈ کرتے ہیں. اچھا. ہمارے ریجن سے جتنے بڑے بڑے بزنس مین ہیں جنہوں نے اپنی مختلف کیٹیگریز میں کچھ اچیومنٹس کی ہوئی ہیں, صحیح, ان کو ہم ایوارڈ دیتے ہیں جو کہ اب انٹرنیشنلی جا کے کرتے ہیں. ٹھیک. لاسٹ ٹائم ہم نے 2019 میں ملیشیا میں کیا, ہم تقریباً 32 ایوارڈس کر چکے ہیں. یہ اب ہمارا 33rd ہوگا یہ. اچھا. ملیشیا میں کیا, اینڈ اس میں تقریباً ہم یہاں سے 400 سے 500 اپنے ممبرس کو لے کے جاتے ہیں. اور جو ہمارا ملیشیا میں ہوا اس میں چیف گیسٹ تھے ڈاکٹر مہاتیر محمد. اچھا. ہاں, اور وہ مطلب انہوں نے آ کے وہاں پہ کیا کہ جی دس از دا فرسٹ ٹائم ان ملیشیا اینی نان ملیشین چیمبر از ہیئر اینڈ آئی ایم دی چیف گیسٹ. اچھا, دیٹ از این آنر فار اس دیٹ ڈاکٹر مہاتیر محمد جیسی جو لیڈر ہیں وہ ہمارے فنکشن میں آئے. نیکسٹ منتھ وی آر گوئنگ ٹو سری لنکا اینڈ وی آر ڈوئنگ اوارڈ فنکشن دیئر. اچھا, اس کا بیسکلی 2 مقصد ہیں. ایک مقصد وہی ہے کہ جب ہم اپنے بزنس مین کو لے کے جاتے ہیں باہر, ان کا ایکسپوجر ہوتا ہے. رائٹ. ہم جے ویز کرواتے ہیں, وہاں پہ جا کے مختلف ایم او یوز سائن ہوتے ہیں تاکہ وہاں سے اور ہمارا جو بزنس مین ہے اور وہاں کا جو بزنس مین ہے وہ آپس میں انٹر لنک ہو, ٹریڈ میں اضافہ ہو. اور سری لنکا جو ہم جا رہے ہیں اس میں بھی سری لنکن پرائم منسٹر ول بی دا چیف گیسٹ موسٹ پروبلی مڈ آف نومبر میں. اس کے علاوہ ہم ایک ایونٹ کرنے جا رہے ہیں فوڈ فیسٹ کے نام سے. فوڈ فیسٹیول ہے جو کہ موسٹ پروبلی بائی دی اینڈ آف دس منتھ, وہ 2 دفعہ پہلے کووڈ کی وجہ سے وہ پوسٹ پون ہوا. حالات چونکہ کووڈ کے بہتر ہیں تو اس میں امید ہے کہ ہم لاسٹ ویک آف اکتوبر اور مے بی دا فرسٹ ویک آف نومبر ہم کریں گے. اس میں وہی فوڈ فیسٹیول ہوگا, اس میں ہم پوری جو کمیونٹی ہے ریجن کی اس میں انوالو کریں گے. بالکل ٹھیک. اس کے علاوہ ہم ایک اور ہمارا کیلنڈر ایئر کا مین جو پروگرام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, ہم آل پاکستان پریزیڈنٹس چیمبرز پریزیڈنٹ کانفرنس کرتے ہیں, جس میں انٹرنیشنل چیمبرز بھی شامل ہوتے ہیں اور پاکستان کے تقریباً 56 چیمبرز ہیں اور ایسوسیشنز ہیں اور ویمن چیمبرز ہیں. اس کے علاوہ ان کو ہم ایک پلیٹ امبریلا کے اندر لاتے ہیں. 3 دن کی یہ کانفرنس ہوتی ہے. اس میں جو بھی بجٹ پرپوزلز ہیں ہم وہ تیار کرتے ہیں, جو ایشوز ہیں بزنس کمیونٹی کے وہ ساری ایک جگہ پہ بیٹھ کے کرتے ہیں. اور اس میں چیف گیسٹ پرائم منسٹر ہوتا ہے جو کہ ہم پریس کانفرنس کر کے ان کے سامنے پھر چیزیں ساری رکھتے ہیں کہ بھی یہ ایشوز آ رہے ہیں. ریئل ٹائم میں ساری انفارمیشن ریئل ٹائم میں پورے پاکستان کے جتنے بھی چیمبرز کے پریزیڈنٹ ہیں وہ ایک جگہ ہم اکٹھے کر کے اس کو پھر ہم ایک پورا ڈکلیریشن دیتے ہیں. اور پچھلے سالوں میں جتنی بھی ہماری یہ کانفرنسز ہوتی رہی ہیں اس میں سے بہت ساری ایسی چیزیں ہماری بجٹ پرپوزل کے طور پہ لی گئی ہیں اور مانی گئی ہیں. اس کے علاوہ ہماری ریگولر بیسس پہ ایکسپوز ہوتی ہیں, جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, ٹریڈ وائز بھی ہوتی ہیں, جرنل ایکسپوز بھی ہوتی ہیں. پلس یہ کہ اور اس کے علاوہ ہمارے ابھی چونکہ 2 سال سے انٹرنیشنل ٹریولنگ نہیں تھی تو ہم اس دفعہ پلان کر رہے ہیں کہ میکسیمم ٹریڈ ڈیلیگیشنز ہم باہر ملکوں میں بھیجیں. ہم وہاں پہ بزنس اپرچونیٹی کانفرنسز کرتے ہیں جو کہ ہم نے یو کے میں بھی کی, ہم نے مڈل ایسٹ میں بھی کی, ہم نے امریکہ میں بھی کی, قطر میں کی, مطلب بہت ساری جگہوں پہ. اب وہ ہم دوبارہ پلان کر رہے ہیں. وی آر اسٹارٹنگ فرام دبئی 2020 انشاءاللہ.
پھر اس کے بعد بہت اچھی ایکٹیویٹیز ہیں اور اس میں نہ صرف اعتماد ملتا ہے ایک بزنس مین کو بلکہ ہمارے ملک کا امیج بھی دوسری جگہ پر بہت اچھا ہوتا ہے. تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے ساتھ چل رہے ہیں. اور میں ایک اور سوال بفور موونگ آن ٹو آور کالرز, چند منٹ رہتے ہیں تو میں چاہوں گا ہمارے سننے والوں کو بھی تھوڑا سا وقت دیں کہ یہ جو ڈالر کا فری فال ہے, آپ مطمئن ہیں اس سے یہ ایسے ہی ہونا چاہیے, فری فال چھوڑ دینا چاہیے؟ چھوڑ سکتے ہیں جی, ہماری تو کیونکہ ہم ایکچولی امپورٹ بیس کنٹری ہیں, ابھی تو سارا مال ایکچولی باہر سے آپ منگا رہے ہیں. کہ اس وقت دو پرابلمز ہیں. آپ کا جو یور ڈالر از فلائنگ اوے ٹو افغانستان, دیٹ وی ہیو ٹو اسٹاپ, دیٹ از ویری الارمنگ. ڈالر از, اور دوسرا یہ کہ ایک پینک کریٹ ہو گیا نا مارکیٹ میں. جب آپ پینک کریٹ کرتے ہیں, یہ ہوتا ہے تو وہ پھر ایک طرف بالکل وہ بائنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے بہت فاسٹ. اس کو کسی طرح ہمیں روکنا ہے, چیزوں کو ایک کانفیڈنس دینا ہے اپنے انویسٹرز کو, اپنے بزنس کمیونٹی کو, تاکہ یہ چیز کہیں جا کے اسٹیبل ہو. کیونکہ آپ کا ڈی ویلیو ہوگا, روپی ڈی ویلیو ہوگا, تو آپ کی ساری چیزیں جو ہیں, کیونکہ امپورٹ بیسڈ اکانومی ہے. ٹھیک, اسی لیے ہم کہتے ہیں بار بار آن پلیٹ فارم آف راولپنڈی چیمبر, اور ہمارے سینئرز ہمیشہ اس چیز کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں کہ یار ایکسپورٹس بڑھائیں, اور ایکسپورٹس تب ہی بڑھیں گی جب ہماری لوکل انڈسٹری ڈیولپ ہوگی. ہم لوکل انڈسٹری پہ فوکس کریں گے, میڈ ان پاکستان پہ فوکس کریں گے. تو ایکچولی ٹریڈ ڈیفیسٹ کو مینیج کرنا از دی کی پوائنٹ. آپ کی امپورٹس کم ہوں گی, ایکسپورٹس بڑھیں گی, تو خود بخود چیزیں آپ بیلنس ہو جائیں گی. وہ گورنمنٹ کو سائٹ پہ آنے کی ضرورت ہے. جو بھی حضرات جو ڈیسیجن میکرز ہیں میری یہ بات سن رہے ہیں, پلیز 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 give incentive to the industry. They are the backbone of our economy. They are the backbone of Pakistan. آپ نے دو انڈسٹریز کو دی, وہ they are booming. میں اب یہاں بات کروں گا جہاں پہ بہت سارے ہماری نیگیٹو چیزیں آتی ہیں, میں کچھ اچھے فگرز بھی دینا چاہوں گا کہ ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر بوم کر رہا ہے. $7 ارب کی ایکسپورٹس ہماری ہوئی ہیں اس لاسٹ فسکل ایئر میں. This is 28% growth from the last fiscal year. جبکہ یہ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو یہی سیکٹر ایکچولی بالکل بیٹھا ہوا تھا. 100% کاٹن گروتھ ہے اس وقت, اینڈ کوالٹی کاٹن گروتھ. دیکھیں آپ نے تھوڑا سا توجہ دی نا اس سیکٹر پہ, تو اس وقت پوری دنیا کے آرڈرز یہ 24 آور چلا کے پورے کر رہے ہیں. تو یہی تھوڑی سی توجہ باقی انڈسٹری کو, سیکٹرز کو بھی دینی ہے. آپ کا امپورٹر, آپ کا ٹریڈر, آپ کا مینوفیکچرر مرا ہوا ہے اس وقت. پلیز تھوڑا سا اس پہ توجہ دیں, انسینٹیو دیں انڈسٹری کو, تاکہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو اور ہم اپنی پروڈکشن کر کے اس کو ایکسپورٹ کریں. بالکل, دس از ہاؤ دی تھنگز ول کنٹرول. آرٹیفیشیل طریقے سے تو آپ کبھی چیزوں کو نہیں چلا سکتے. ہمارے بہت سارے کالرز تھے, لیکن میں معذرت چاہوں گا کہ ابھی کالرز کو انٹرٹین نہیں کر پاؤں گا. ٹائم از کلوز بائی, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. لیکن آپ کے جو کامنٹس ہیں وہ ہمارے لیے ویلیوبل ہیں, تو آپ اگر اپنی رائے دینا چاہتے ہیں آپ ہمیں بھیجیے. ہمارے واٹس ایپ نمبر 03200894 03200894 پر آپ اپنا آڈیو نوٹ بھیجیے. اور اگر وہ چیمبر سے ریلیٹڈ کوئی بات ہوگی تو ہم ضرور ندیم صاحب تک بھی وہ آڈیو میسج پہنچائیں گے, اور اس کے اوپر جو بھی انہوں نے لایا عمل اپنا اختیار کرنا ہوگا وہ کریں گے. اور ساتھ ہی جب یہ جو سیشن ہے یہ جب لائیو جائے گا ہمارے ٹائم لائن سے, تو آپ وہاں آ کر بھی ضرور اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. آپ کامنٹ کیجئے گا اور پھر اس پر جو بھی چیمبر کا اس میں رائے ہوگی وہ بھی آپ کو اس پہ رپلائی ملے گا. تو آپ ضرور دیکھیے گا. یہ جو ابھی ہم نے آڈیو میں گفتگو کی ہے, یہ ویژول سیشن بھی آج دوپہر کے بعد ہماری ٹائم لائن پر موجود ہوگا, تو ضرور آپ ریویو کیجئے گا. بہت بہت شکریہ چودھری ندیم رؤف صاحب آپ کے وقت کا, بڑا اچھا لگا. اور ابھی تشنگی ہے, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ میرے ذہن میں اور بھی سوالات تھے بزنس کمیونٹی کو لے کر, اور چونکہ کافی سارے لوگ اس ٹائم میں سن بھی رہے ہوتے ہیں جو کہ بزنس کمیونٹی کا حصہ ہیں, تو میں چاہوں گا کہ جب بھی آپ کو وقت ملے آگے آنے والے دنوں میں تو آپ ایک بار پھر تشریف لائیے گا, اور ہم اسی بات کو یہاں سے مزید آگے لے کے جائیں گے کہ پاکستان کو مزید کون کون سی مارکیٹس تک رسائی ضروری ہے, اور جو پالیسی چینجز ہیں ان کے اندر کیا ریفارمز آنے کی ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ دانش صاحب. اٹ از مائی آنر دیٹ آپ نے مجھے آج آن لائن لیا, اور یہ کم از کم تھوڑا سا مسکنسیپشنس دور کرنے کی کوشش کی کہ جی یہ جو ہم لوگ چیمبر میں ہیں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہم بیسکلی اکانومی کو اور اپنے بزنس مین کو سپورٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اور اس میں آخر میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ اکثر لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی چیمبر ہمارے لیے کیا کر رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جی ہم بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے ہمارے پاس آنا ہے, آپ نے چیمبر سے کیا فائدہ لینا ہے, ہم آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کے لیے موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ بیکم آور ممبر. مطلب آپ جب تک ہمارے ممبر نہیں بنیں گے ہم آپ کو سپورٹ نہیں کر پائیں گے. آپ ممبر بنے, ویسے تو ہم پورے ریجن کے لیے کام کرتے ہیں, اکانومی کو ڈرائیو کرنے کے لیے کرتے ہیں, مگر جب ممبر آئیں گے بنیں گے تو اس میں پھر یہ کہ ہم ڈائریکٹلی آپ کے ساتھ چل سکیں گے اور آپ کی ہیلپ آؤٹ کر سکیں گے. تو ویسے جسٹ آن اے کلوزنگ نوٹ کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایف بی آر کوئی ایسا انیشیٹو بھی دے دے کہ جتنے بھی چیمبرز ہیں اگر تمام جو بزنس سیکٹر کے لوگ ہیں وہ اس کے ممبر بنتے ہیں تو ان کو ایک اسپیشل کوئی انسینٹیو مل جائے ایف بی آر کی طرف سے کہ اگر آپ ممبر ہیں چیمبر کے
تو جی X% समथिंग में आपको ये जी बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है. पहली बात तो ये है कि आप मेंबर बन ही नहीं सकते जब तक कि आप FBR से रजिस्टर्ड नहीं है. पहली तो चीज़ ये है कि NTN रजिस्टर्ड आपका होना ज़रूरी है. दूसरा ये कि हमने बहुत सारी तजावीज़ दी हैं इस सिलसिले में गवर्नमेंट को भी और FBR को भी कि आप इसमें आपको इंसेंटिव करें कि भी आप मेंबर हैं तो उसमें आपको कुछ परसेंटेज या कोई भी आपको इंसेंटिव वो डिबेटेबल. जी बिल्कुल. तो उसमें यह है कि उनको भी फ़ायदा होगा और ये कि हमें भी काम में आसानी होगी कि हमारे पास जितने मेंबर्स आएंगे हम प्रॉब्लम को उस हिसाब से उस चीज़ तक आगे लेके जा सकेंगे. तो थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया. और मैं आखिर में ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने ये पोजीशन दी, मगर इसमें मेरे वालिदैन की दुआएं और मेरे सीनियर्स, इसमें ख़ास तौर पे हमारे ग्रुप लीडर हैं सोहेल अल्ताफ़ साहब, SM नसीब साहब, जितने फॉर्मर प्रेसिडेंट्स हैं, उनकी बड़ी सपोर्ट होती है क्योंकि पिंडी चैम्बर एक वाहिद चैम्बर है जहाँ पे कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ चलती हैं. अच्छा. हमारी एक प्रेसिडेंट पीछे काम करके जहाँ छोड़ के गए वहाँ से आगे चलते हैं. बहुत अच्छी, मतलब कि ये साल हर साल से हमारी कंटिन्यूटी और यही हमारी कामयाबी की वजह, और इसमें सारा रोल हमारे सीनियर्स का है. तो चलिए जी, बहुत अच्छा लगा कि आप अपने सीनियर्स को वैल्यू करते हैं और आपके वालिद का भी बहुत अच्छा किरदार रहा है चैम्बर के अंदर. डेफिनेटली वालिदा की दुआएं हैं, वालिद साहब की मेरी अपब्रिंगिंग है, तो अल्लाह का शुक्र है कि ये बड़ी चीज़ें मैटर करती हैं. और अल्लाह का, और सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह ताला का करम है, उसने इज़्ज़त दी है और उसने इस मकाम तक पहुँचाया है. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत शुक्रिया जी. हमारे मेहमान आज के चौधरी नदीम रऊफ साहब, प्रेसिडेंट रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, और इनके साथ फिर किसी दिन गपशप लगाएंगे. और जो बिजनेस कम्युनिटी के कंसर्न्स हैं, आप अगर हमें अपने सवालात भेजेंगे तो ज़रूर हम शामिल करेंगे अगले अपने सेशन के अंदर. हर दिन नया है, ये सोच कर उठिए कि ये दिन नबाब का है. जहाँ ज़रूरत हो मिल बैठने की, जुड़ जाने की, वहाँ मिल बैठिए, जुड़ जाइए. और जहाँ ज़रूरत हो सिर्फ आपकी, तो आप ही कमाल दिखाइए कि सिर्फ काम से ही रोशन नाम, एंड ऑनेस्टली काम ही करेगा रोशन नाम. थैंक यू अनम फॉर ऑल दी कोऑर्डिनेशन. स्टे ब्लेस्ड. खुदा हाफिज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.